احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اعلان کیا ہے کہ یقیناً ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور فجار کافر جہنم میں ہوں گے، جس میں داخل ہوں گے۔ جحیم جہنم کا ایک نام۔ اب فجار لوگ جہنم میں ہوں گے اور ابرار لوگ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے۔ اب صحابہ نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال پیدا بھی ہونا چاہیے کہ ابرار اور فجار، ابرار ہیں کون لوگ، تاکہ ہم لوگ بھی اسی میں شامل ہو جائیں اور ہم بھی جنت میں داخل ہو جائے، وہاں کی نعمتوں کے مستحق بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر لفظ میں ارشاد فرمایا، جس روایت کو نقل کیا ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں شرح مشکات میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الابرار الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الضر۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو ذرہ مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے اور کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہوتے۔ ذرہ مخلوق یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں کہ کسی مخلوق کو پریشان نہیں کرتے، اور کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے، یعنی ان کا دل صاف رہتا ہے، کینہ پرور نہیں ہوتے۔ اسی لیے جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے وہ دوسرے کے نقصان پر خوش ہوتا ہے۔ جا رہا تھا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ چلا آپ کو کہ فلاں آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو آدمی جھٹکے میں کہہ دیتا مر گیا ہوتا تو ٹھیک تھا۔ یہ جو جملہ دماغ میں آیا یا زبان سے نکلا، یہ دلیل اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں کینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی، اللہم اسلل سخیمۃ صدورنا، اے اللہ ہمارے سینے کے کینے کو خرچ کر نکال دیں۔ تو یہ انسان کا دل بہت صاف رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ابرار جو ہوتے ہیں، ابرار دو لفظ استعمال ہوتا ہے شریع، ابرار اور اشرار۔ اشرار جو بدترین لوگ ہوتے ہیں جن پر قیامت آئے گی۔ جب دنیا میں ابرار نہیں رہیں گے تو اشرار پر قیامت آئے گی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، جب بدترین مخلوق دنیا میں آباد ہوگی اور اسی پر قیامت آئے گی۔ تو ابرار لوگ بننا بہت آسان ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرے، بندے کا بھی حق ادا کرے۔ لفظ بر جو ہے شریعت میں بہت جامع لفظ ہے۔ تمام محققین نے لکھا ہے البر اسم لجامع کل خیر، کہتے ہیں نیکی کہتے ہیں ہر خیر کو جو سمیٹ لے اسی کا نام بر ہے۔ اسی لیے بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ولکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور مال کی محبت کے باوجود مال اللہ کے راستے میں دے، مسافر کو، مسکینوں کو، غلاموں، مزدوروں کو، پریشان حال کو مدد کرے، اور میدان جنگ کا جب وقت آیا تو اس میں آدمی لڑائی کرے، اللہ کے راستے میں نکلے اور وعدہ پورا کرے، سچائی کے ساتھ رہے، تقوی کے ساتھ رہے۔ یہی اصل بار ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب دنیا سے جانے لگے آدمی، بلکہ اپنی دعاؤں میں بھی کہنا چاہیے وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دے دے، کیونکہ ابرار کے ساتھ جب وفات ہوگی تو جہاں ابرار پر رحمتوں کی بارش ہوگی تو ان کے ساتھ تمہاری وفات ہو جائے گی، تمہارے اوپر بھی رحمت کی بارش ہوگی۔ ابرار کے قبرستان میں دفن ہونے میں فائدہ یہی ہوگا کہ تنزل الرحمت، کہتے ہیں کہ رحمت کا نزول ہوتا ہے ابرار پر، تو جو ابرار کے بغل میں پڑوس میں رہیں گے تو وہ بھی رحمت کے جھونکے پڑ چلیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ اسی لیے آدمی کو اپنے وصیت کرنا چاہیے کہ بھائی فلاں قبرستان میں دفنائیے، فلاں قبر نیک آدمی کے بغل میں دفنا دیجیے گا، تو اسی صدقے میں کیا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ابرار میں مرنا چاہیے، اور جب ابرار میں ہو جائیں گے تو جنت میں جانے والوں کا نام ہی ابرار ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہتے ہیں ابرار لوگ کیا کریں گے؟ جام نوش کریں گے، شراب پئیں گے، اور اس شراب میں آمیزش کافور کی ہوگی۔ تو ابرار کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خوب پلائیں گے۔ آپ دیکھیے جب نیک لوگ ہوتے ہیں تو افطاری کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی دعوت کرتا ہے تو کہتا ہے یہ شربت وہ شربت، ارے لیجئے جناب۔ تو چونکہ روزہ رکھنا ایک نیکی، ایک عبادت ہے،
تو اس کے لیے دنیا والے بھی مشروب پیش کرتے ہیں. کوئی جو ہے انگور کا لا رہا ہے, کوئی انار کا جوس لا رہا ہے, لے لیجیے جناب. تو جب جنت میں جانے والے ابرار لوگ ہوں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ شراب پلائیں گے. دنیا کی شراب چھوڑ دے تو آخرت کی شراب ملے گی, اور جو دنیا کی شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا. آخرت کی شراب سے محروم ہونے کا مطلب جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جانا پڑے گا اسے. من شرب الخمر لم یشربہ فی الآخرہ, حدیث میں ہے. جو دنیا کی شراب پیے گا آخرت میں نہیں ملے گی اس کو. آج دنیا کے شرابیں پیتے ہیں لوگ, نام بدل بدل. یہ ابرار لوگ نہیں, اشرار لوگ ہوتے ہیں, اور اس کا نام بدلتے ہیں. کہتے ہیں بیئر پیتے ہیں تو شراب. موت پئیں گے تو کہیں گے ہم شراب تھوڑے پیتے ہیں, موت پی رہے ہیں. تو ٹھیک ہے موت پیو. تو موت تو جو ہے وہ تو بہرحال اس کی ناپاکی تو کم ہے. معقول اللحم کا پیشاب, اس میں خود ہی اختلاف ہے, وہ پاک ہے ناپاک. لیکن شراب تو کسی نے پاکی کا فیصلہ نہیں کیا, کسی نے. شراب اتنی ناپاک ہے, اگر ایک قطرہ کنویں میں ڈال دیجئے تو سارے کنویں کا پانی کیا ہو جائے, ناپاک ہو جائے. لیکن جانور دیکھیے کنویں کے ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں, کبھی پیشاب کا قطرہ چلا گیا, کبھی کیا ہو گیا, اس میں اختلافی مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک شراب کا مسئلہ ہے, اس کی ناپاکی, اس کے نجس ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس ناپاک اور گندی چیز کو آج مسلمان دھڑلے سے پی رہا ہے. حدیث میں ہے خمر جمع الاسم, یہ شراب سارے گناہوں کو جمع کر لیتی. یعنی شراب ایک ایسی گندی چیز ہے جو سارے گناہوں کو اکٹھا کرتی ہے. اس لیے ابرار لوگوں کو پاکیزہ شراب دی جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اشرار میں داخل نہ ہوں. شراب میں بڑی شین ہے اور شراب میں بڑی شین ہے. تو دنیا کی شراب پیئیں گے تو یقیناً شریر بن جائیں گے. کیسے کیسے لوگ شراب پی کر لوگ طلاق دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت مودی صاحب چڑھائے ہوئے تھے اس لیے طلاق دے دیا. تو ہم نے کہا سب جو چڑھائے ہوئے تھے تو پھر جاؤ, تو تم پر بھی چڑھائی ہوگی, سمجھ میں آ جائے. تو بہرحال ایک بہت رواج ہو گیا, اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شراب گناہ بھی نہیں سمجھا. اب تو جتنے آپ جہاز پہ جاتے ہیں, عمان, مسقط, کہیں بھی جہاز جاتا سب میں شراب. میں ابھی جا رہا تھا کیا ہے تو سفیان بھائی بھی تھے ساتھ, تو عمان کا جو فلائٹ تھا اس میں باقاعدہ شراب رکھی تو بوتل لمبی سی لگی. میں نے کہا ما ہی خبر حرام. کہا ممکن للہنود, کہہ رہا وہ ہنود بھی سوار ہوتا ہے نا اس پہ, لیس للمسلم. اب اپنا جواب دے رہا. تو بہرحال جو گندے ہوتے ہیں وہ گندی چیز پیتے ہیں. انما المشرکون نجس, اللہ فرماتا کافر مشرک ناپاک گندے ہوتے ہیں, اس لیے گندی چیز پیتے ہیں. اور مسلمان کیا ہوتا ہے, طیبین, پاک ہوتے ہیں لوگ, لہذا حلال طیب ان کو چاہیے. جنت میں آپ کو شراب دی جائے گی. شراب جب جنت کی بھی ملے گی تو قرآن نے عجیب بات کہی ہے, لا یصدعون عنہا ولا یذکرون, نہ درد سر ہوگا نہ دماغ خراب ہوگا. اور دنیا کی شراب پی لیجئے تو آدمی بڑبڑاتا ہے, جیسے اونٹ بڑبڑاتا ہے, گدھا نہیں ہنہنا, کیا کہتے ہیں, سیپو سیپو کرتا ہے, ویسے یہ بھی, اور نالی کنارے پڑا رہتا ہے, چیختا چلاتا ہے. کتنے لوگ لات مارتے ہیں, کتے کی شکل سمجھیے آپ. اس کی گندگی کے باوجود بھی ہمارے نوجوان نشہ نہیں. یہ نشہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے, پہلے پکار, پھر بیڑی, پھر سگریٹ, پھر آگے ترقی کر کے پھر بات. جو دوست ہوتے نا, کہتے ایک گھونٹ پی لیجیے بس, اور لگی ہے ظالم منہ کو چھوٹتی نہیں, نعم البدر دیکھ کرتا ہوا کہ امیر نے, تو وہ آگے چڑھتا رہتا. تو سب گندی چیزیں ہیں, بیڑی, سگریٹ. میں ایک جگہ لکھیم پور جانا ہوا تو دیکھا مرد لوگ داہنے ہاتھ سے بیڑی پی رہے ہیں, عورتیں بائیں ہاتھ سے بیڑی پی رہے ہیں. ہم نے کہا چلیے تھوڑا فرق کر رکھا ہے, لیکن بہرحال سب پینے. تو پینے کی عادت چھوڑ دیجیے, یہ سب بہت گندی چیز ہے. بہت سے نوجوان سیدھے ہونے کے باوجود بھی پی لیتے ہیں. بہرحال ابرار, قرآن نے جو کیا بیان کیا, ابرار کون لوگ ہیں, جو جنت کی شراب ان کو دی جائے گی. ابرار کون ہیں, جو نعمتوں میں رہیں گے. ابرار کون ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وآتى المال على حبه, اور مال کی محبت کے باوجود مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, مسکین کو, فقیر کو, یا اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے. دونوں معنی کیا گیا. اور کیا کرتے, میدان جنگ میں ثابت قدم رہتے. والموفون بعهد العهد, اور وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. اولئک صدقوا اولئک متقون. تو ابرار لوگ سچے بھی ہیں, متقی.
اسی لیے مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ابرار، متقی، صادقین سب ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ابرار ہوگا وہی متقی ہوگا، جو متقی ہوگا وہی ابرار ہوگا، جو صادقین، جو سچے ہوں گے وہی متقی ہوں گے۔ تو گویا کہ ابرار کے اندر سچائی ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، وعدہ کو پورا کرنے والے، ساری صفات ہونی۔ ابرار، یہ سب ابرار تو معلوم لفظ مختصر سن لیا آپ نے، سوچا کہ ابرار تو بہت آسان ابرار بننا، اور اشرار بننا بہت مشکل، لیکن اشرار میں سب لوگ شامل ہو رہے ہیں، ابرار سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دعا بھی کریں اللہ تعالی ہم سب کو ابرار میں شامل فرمائے، اور دنیا سے جب اٹھائے تو ابرار کے ساتھ اٹھائے، اور ابرار کے قبرستان میں پہنچائے، اور جنت البقیع میں تو سب ابرار ہی لوگ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں وہاں۔ اگر آپ جنت البقیع میں چلے گئے تو سمجھ لو جنت پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہاں مر گیا میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کی، پڑوسی ہو گیا نا حضور کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی ہو گیا۔ ممات فی الحرمین کان شفیع یوم القیامہ۔ تو بہرحال ابرار میں شامل ہونے کی دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ، اللہم اجعلنا من الابرار، اللہ ہم سب کو ابرار میں شامل فرمانا، اور اشرار سے ہم سب کو نکالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔